صرف ایک رات یہ وظیفہ کر لو، سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ 900 کروڑ کیسے ملا۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، آج صرف ایک رات کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج وہ صرف ایک رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف ایک رات کے اندر مل جائے گا۔ آج ہر کوئی ایک رات میں امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی راتوں رات اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو صرف ایک رات میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ان تمام صفاتی ناموں کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ ان تمام صفاتی ناموں کی بہت سی فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام مبارک کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا، اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو اپنے 70 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملی تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 نام مبارک 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ پر در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو،
ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے، اس سے رزق بھی بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو قبول کر لے گا، مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ کر لیں، پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ کیسا عمل ہے کہ بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کی بے بہا خزانی ہے، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور سورہ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ رب کریم سے اس نام مبارک اور اس مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ وہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو، یا روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے، آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہے تو ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، مگر ان کی شادی کے لیے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی، آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ اللہ والو، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی اعلیٰ دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت سے اس بندے پر نازل کرتا ہے اور وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق اسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت و وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ یقینیں پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنی مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا اہتمام بھی لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ابھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو
یا باسطو کو 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا باسطوں کو ملا کر پڑھیں تو ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق کی حلال مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ نے صرف 360 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں بھی یوں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں آپ نے دوبارہ پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پکیزہ رزق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین، کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، اور اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔